الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوجها امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور اکرام قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا مناظر ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھے ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر اور فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو علمی حیثیت سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیات چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنے نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مسجد جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کا گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے صدر علی وقار، اور جب زندگاری ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی؟ مسلمانوں دنیا پرستی چھوڑ دو، مال و دولت کے لالچ میں مت پڑو، جہیز کو لات مارو، اس کے خاطر اللہ کے بندے کو مت بدلو. تم ہی سوچ، تم جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے اور گالیوں سے نوازتے ہو، حتیٰ کہ اس کے گلے پر چھری چلا دیتے اور نظر آتش کرتے ہو. غور کرو، اگر تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کو مارا جائے تمہیں کیسا لگے گا؟ آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بھتیجی ہے، وہ بھی تو کسی کی بھانجی ہے، وہ بھی تو کسی کی پوتی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کا کلیجے کا ٹکڑا ہے. تم کسی ماں کے کلیجے کی ٹکڑا کو چیر کر لاتے ہو. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بیٹی ہے سن رسیدہ غریبوں کی بیٹیاں، بیٹی ہے سن رسیدہ غریبوں کی بیٹیاں، کتنے انجان دیدی بے دولت جہیز کی. صدر علی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف اعلان کر رہی ہے، النکاح من سنت کما قال علیہ السلام، نکاح ایک سنت ہے اور انسانی ایک یہ ضرورت ہے اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. لیکن پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور دوسری حدیث میں نکاح کو نصف ایمان فرمایا ہے. لیکن آج نکاح سے ایمان اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. آج اخبارات کے اندر مانو، یقین مانیے، اگر آپ اپنے شادی میں سائیکل کا مطالبہ کریں گے تو آپ سے ماروتی اور کار کا مطالبہ کیا جائے گا اور غریب بہن اور بیٹیاں گھر میں اداس پر ہی جائے گی. جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے. میری پیاری دوستو، اخبارات کی صورت غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھے، مگر افسوس صدا افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی وہ پھیل چکے ہیں کہ اخبارات کے اندر جہیز کے لیے محنت کرنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی ہے. میری پیاری دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے اللہ کردہ و حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روغنائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاید ہے کہ اس داری پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صرفی نازکی پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت تاریخ عالم دردناک واقعات سے بھری پڑی گئی ہے. کبھی حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک میں چھانٹنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنے بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوستوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں.
जबर और तशद्दुद की खारदार झाड़ियाँ उनकी राह में हाइल है। आज भी उन औरतों का अमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चों पर खुदा की जमीन अपने वस्ताहत और कुशादगी के बावजूद तंगे हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, इसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर हर लम्हा सांप बनकर दसने लगता है। एक तरफ लड़की की उड़ती हुई जवानी होती है, तो दूसरी तरफ जिनसे भेड़िए की उड़ती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसी की चहमी गोयाएं होती है। वालिदैन उस गुलाबी के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं, तो जहेज के मुतालिबात उनके इरादों को वह मसमार कर देते हैं। अरे जहेज के भिखारियों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे